مجھے ایک بتائیں کیا پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو سڑک پہ کوڑے لگے؟ ذرا پی ٹی آئی کو 2 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں تو ڈالنا چاہیے نا. اگر آپ جب اقتدار میں تھے تو اگر آپ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے، بے نظیر بھٹو کا باپ پھانسی لگ جاتے ہیں، پھانسی لگانے کے بعد چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا. میں چلہ کاٹنے گیا ہوا تھا، خود کہو چلہ، میں تو چلہ کاٹنے گیا تھا. میں کہوں شیخ صاحب نے بڑی زیادتی ہوئی ہے جی. لوگ تو انہیں ابھی بھی بہت چاہتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں پاور میں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ. ناظرین، الیکشنز ہمارے سر پر ہیں لیکن کافی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے لیے، کبھی پی ایم ایل این کے لیے، کبھی پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. اور اب جنوری تو آ گیا ہے، الیکشنز تقریباً مہینہ دور ہیں. کیا اتنی ہی تیزی سے اگر چیزیں بدلتی رہیں تو ہم تو شاید اوریجنل چیز یا اوریجنل ٹاپک سے ڈرفٹ ہی کر جائیں اور یہ پارٹیز کی جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں وہی چلتے رہیں گے. لیکن اس بارے میں آج نصرت صاحب سے بات کروں گی کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح کیا ہم کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں اپنی سچویشن سے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. پچھلے ہفتے تک بلے کا نشان واپس دے دیا گیا تھا، اب پھر ان سے واپس لے لیا ہے. ساتھ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا غصہ آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے کہ ہمارے ساتھ انفیئر مینس پر ہو رہا ہے سب کچھ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیا کیا. انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ناؤ پی ٹی آئی ول پلے وداؤٹ دا بیٹ. تو وہی بات ہے، کبھی پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. وہی جو میں نے پچھلے ویک بھی کہا تھا کہ گرے ایریا میں ہم چل رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا ہے کہ الیکشنز ڈیلے ایٹ لیسٹ نہیں ہوں گے. ڈیلے تو نہیں ہو رہے لیکن ہوں گے بھی تو کیسے ہوں گے؟ الیکشن ہو ہی رہے ہیں نا. تو یہ سب کچھ، یہ سارا جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں نا. یہ ہنگامے تو نہیں، مثلا یہ کہ اعتراضات اور جوابی اعتراضات اور اپیلیں اور درخواستیں اور مقدمے کے انتخاب ہو رہے ہیں. اور ایک جماعت محسوس کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ ان کی شکایات جائز بھی ہیں. ہاں، یہ پاکستان میں لیکن ہوتا رہا ہے. جب آپ آن دا رانگ سائڈ آف اسٹیٹ ہوں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی باضمیر شخص جو صحیح اور کھری جمہوریت کا خواہاں ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. لیکن ذرا پی ٹی آئی کو 2 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں تو ڈالنا چاہیے نا. وہی تو وہ لوگ نہیں کرتے. جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی محبت کیا تھی؟ ان دنوں سینہ پھلا کے سیم پیج کی باتیں کرتے تھے. اس وقت جوڈیشری بھی انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، میڈیا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اس لیے یہی رونا ہوتا ہے کہ اگر آپ جب اقتدار میں تھے تو اگر آپ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے، کیا ہوتا؟ حکومت تو آپ کی پھر بھی گئی نا. 1 سال پہلے چلی جاتی، 1.5 سال پہلے چلی جاتی. لیکن ہمیں عام آدمی کو تو اسٹیٹ میں زیادہ حصہ ملتا ہے نا. جب اپنی باری آتی ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سینہ پھلا کے، اور اس کے بعد یہ کہ بندے پورے نہیں ہو رہے تو فون اٹھا کے آف ہے یہ بندے کو ٹکرو. جس کا وہ تو بس جو ادارے ماضی میں آپ کے لیے بندے پورے کر رہے تھے اب وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ خیر صلی اللہ. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح بندے پورے کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ تل ملا رہے ہیں. آپ کو افسوس ہو رہا ہے. اٹ از سیڈ. نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مصیبت ہی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جناب یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بات نہیں کر رہے، زندگی پہلی مرتبہ. مجھے ایک بتائیں کیا پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو سڑک پہ کوڑے لگے؟ ظلم ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے فیس شہرت کیا ہے، بخاری کی بیگم کیا. صاحبہ فرخندہ بخاری بیچارے شریف آدمی، پروفیسر، پڑھانے والے، شاعر، لاہور قلعے میں ناخن کھینچتے رہے ہیں فرخندہ بخاری کی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں. تو پی ٹی آئی کو تو بیگم نصرت بھٹو کا شوہر بے نظیر بھٹو کا باپ پھانسی لگ جاتے ہیں. اس کی موت کی میت پھانسی لگانے کے بعد چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا. مٹھائی بانٹی جاتی ہے. اور نہیں بی بی، ایک بیٹی کو اس کے باپ کا چہرہ مرے ہوئے کا نہیں دیکھا کہ یہ دیکھ لو اس کی میت سے گلے لگ جاؤ. پولیٹیکل سٹرگلز تو لڑائی کرنی ہے تو لڑو.
پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور آپ یقین مانیں اگر یہ واقعتاً لڑیں گے ہم سراہیں گے, کہیں گے ہاں, لیکن اکانومسٹ میں خط لکھ کے نہیں لڑا جاتا, IMF سے یہ درخواست کر کے نہیں لڑا جاتا کہ پاکستان کو قسط نہ دو. سیدھی بات, ہاں بس ٹھیک ہے, ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے بھیا, اس طرح کچھ نہیں ہوگا. تو آپ آرام سے دیکھیں, الیکشن ہوں گے اسی طرح ہوں گے, روتے پیٹتے. نہیں پھر دیکھیں سر, PTI تو بڑی آرام سے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل او رہی, بھائی کیسے ہمارے ملے, ساتھ کوئی زیادتی ہو فیلڈ رہی ہے. نہیں, فیلڈ کوئی نہیں دیتا ہوتا. آج سے کئی سو سال پہلے ایک شاعر ہوتا تھا لاہور کا بیچارہ جولاہا, بڑا ہی عاجز مسکین, شاہ حسین اس کا نام تھا. اس نے کہا ہوا ہے کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے. کوئی آپ کو یوں کر کے ریڈ کارپٹ نہیں بچھا کے دیتا کہ آئیے. اب تک تو PTI کے ساتھ یہی ہو رہا تھا نا 2018 آنورڈز. بیڈ ٹائم گزرے, اس سے بھی کیا ہو جائے گا بھائی, کچھ نہیں ہوا ابھی, کچھ نہیں ہوا, اٹس نتھنگ. سر جو آپ نے بھی پولیٹیکل اسٹرگلز مینشن کی ہیں, PPP کی, PMLN کی, PTI نے تو اس کے آئی تھنک قریب بھی ابھی تک کچھ فیس نہیں کیا. نہیں ابھی ہو رہا ہے, لیٹس بی فیئر. جیسے مثال کے طور پر آئی جینوئنلی فیل کہ شاہ محمود قریشی ایک بزرگ آدمی ہے, ایک درگاہ کے آدمی ہیں, اس عمر میں وہ عزت کے مستحق ہیں. ان کی بیگم صاحبہ کبھی باہر نہیں آئیں, پبلکلی نہیں آئیں, بیٹی ان کی ٹھیک ہے جرنلسٹ بھی رہی زین قریشی. زیادتی ہے ان کے ساتھ, اگر تھوڑا سا وہ اگر پولیس والوں کے ساتھ بہت اگر اکڑ پھون کر رہے تھے تو یار ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں. سملرلی کچھ جگہ سے جو شکایتیں آئی ہیں کہ جی ان سے مثلا جیسے امیدواروں سے کاغذات چھین لیے گئے, ان کو نہیں دینے دیے گئے, یہ زیادتی ہے. کچھ ریجیکشنز جو ہیں وہ عجیب سی ہیں, پھر کچھ لوگ. لیکن دیکھیے نا ایک اور بات بھی ہے, اب یہی تو رونا ہے, اب ہم کیا کریں. آئی ایم سوری, میں اس وقت سے وہ تاریخ آنکھوں میں گھوم جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ ہے جنوری کا, ٹھیک ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ اس کی یوم پیدائش بھی ابھی کو, ٹھیک ہے نا, 5 جنوری, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے ان کا چہرہ یاد آ گیا اور مجھے خیال آیا, اور مجھے ان دنوں میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم, یہاں بیگم صاحبہ ہوا کرتی تھیں, E7 نیا تھا, وہاں احسان پراچا صاحب کا گھر تھا, ان کی آمنہ پراچا تھیں دوست, تو وہاں وہ بیچاری بے نظیر جو ہیں وہ نظر بند تھی. اینی وے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں پولیسیں گئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, مثلا جیسے بار بار آپ کو یاد نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی یہ کیوں نہیں آئے. مثلا جیسے شیخ رشید ہیں, بہت فن خوان, نکلو مارو جلاؤ نکلو آؤ غریب کا. ہاں میں چلا کاٹنے گیا ہوا تھا, بھائی تم باہر آئے تھے, اچھا ابھی 2-3 مرتبہ ذکر کیا ہے, جاتے عدالت میں کہتے چیف جسٹس صاحب آپ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں آیا. جناب مجھے اس دن فلاں صاحب نے اٹھایا کہ تھا, اور دوران حراست مجھے وہاں رکھا گیا, یا میری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی, مجھے نہیں علم کہاں رکھا گیا, اور مجھ سے فلاں صاحب نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھ سے اپنا تعارف کروا کے باتیں کی, مجھے یہ کہا گیا. تو اچھا بھائی جب سب کچھ ہو گیا پھر تمہیں چھوڑ کیوں دیا گیا؟ تو ہم آپ چلا کیوں پکارتے ہو؟ خود کہو چلا. میں تو چلا کاٹنے گیا تھا, میں کہوں شیخ صاحب نے بڑی زیادتی ہوئی ہے جی, اس کے محلے کے اندر وہ لے کر جاؤ مائک, تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, چھوڑو جی یہ شیخ دقیق پہ آخنے ہو, وہ ایسی سبزی ہے جی جس ہانڈی چ پاندے وہ پک جاتی ہے. آئی سوئر آن گاڈ اٹس آن, کہیں بھی فٹ ہو جاتی ہے, اٹس آن مائک. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آئی ہیو اٹ آن ریکارڈنگ فرام ہز محلہ. اس موصوف کی وہ نام نہاد لال حویلی سے ہارڈلی یعنی کہ 30 فٹ کے فاصلے پہ بندہ کھڑا ہوا, یوں دیکھ کے کہا چلو جی اس نے کسی اور نہیں گال کرو. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ محلہ
جہاں پہ آپ بڑے ہوئے ہیں. یہ جو پرانے محلے ہوتے ہیں اب جیسے ہمارے لاہور میں کہ وہاں پہ آپ کو ہر محلے دار آپ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے. ایسے ہمارے ساتھ ہم جس محلے میں بڑے ہوئے, اسکول گئے, یہ وہ, وہاں کا ہر خاتون یہی ادرا آئے تو کی گالے بڑا تو لسا جائے لگنا پیا میں کی گالے بڑا دینا تو ٹی وی تے نہیں آیا اس طرح. تو ایک اس طرح کی, تو آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یار وہاں کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں باجی دو چڑنا پہیاں سودے سدھا ہو گیا. ہاں ہاں ہاں, اور کیا حال ہے. تو یہ اس ظلم کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی. بی میں پی ٹی آئی کی بات ایز سچ کوئی وہ بات ہے, میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بھائی, اور دوسرے صاحب سے صداقت عباسی صاحب آپ چلے جائیں بھائی. اب عثمان ڈار صاحب ویسے لہکتے مہکتے آئے ہیں تو ان کی والدہ صاحبہ ڈٹ گئی ہیں, تو ماشاء اللہ میں آئی تھنک کہ وہ ڈٹ گئی ہیں تو ڈٹ گئی, ونڈرفل, تو فائن. تو مقصد یہ کہ یہ اگر میں کہوں کہ جی ان کے ساتھ کو ٹارگٹ قسم کو انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, ان کے کچھ لوگوں کو کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کو یاد ہوگا, میں تو آپ کو مئی سے جب بھی آپ نے مجھے بات کی میں نے کہا بی انہوں نے فار دا رائٹ اور رانگ ریزن ریاست کا جو بہت ہی طاقتور ادارہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذرا او ٹی ٹی ہو گئے ہیں 9 مئی کو, اور غصہ ہے بہت, اوور دا ٹاپ او ٹی ٹی, تو بھی غصہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ یار ذرا تھوڑا سا کوئی نیوین میں رہ کے چلے. ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں شاید ان کی مقبولیت اتنی ہے, عوام کی مقبولیت کے بے پناہ سمندر سے, تو ہم نے ایسا ہوتا دیکھا نہیں. لیکن نصرت صاحب اس اسٹیج پہ ہم پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پہ کر سکتے ہیں کوئی انالیسس کے ابھی بھی وہ بہت پاپولر جماعت ہے اور الیکشنز میں وکٹری لے سکتی ہے, کیونکہ لوگ تو انہیں ابھی بھی بہت چاہتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں پاور میں. کون؟ جو ان کے سپورٹرز ہیں, پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, پیور پی ٹی آئی کے. صحیح, تو باقی جماعتوں کے سپورٹرز نے خودکشی کر لی ہے. وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. باقی جماعتوں کے سپورٹرز نے خودکشی کر لی ہے, کیا ہو گیا ہے, وہ بھی تو زندہ ہے نا کہیں. آپ مجھے بتائیے کہ سندھ کی 5 نشستوں کے نام لیجئے جہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ جیتیں گے. وہ سندھ سے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ نہیں تو پھر کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے. میں کہہ رہی ہوں جنرل ایک ویو تھا ہمارے پاس پچھلے کچھ عرصے سے کہ پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے. پھر آپ کیا عرض کر رہا ہوں, بالکل ہے, یعنی پاپولر جماعت ہے نا. شیخ رشید صاحب جو ہیں کس جماعت کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں الیکشن؟ تو آپ کو لگ رہا ہے چلے سے واپس آ کر, چلے سے واپس آ کے نہیں کیا ہے انتخابی سمبل, وہ تو کہتے ہیں عوامی مسلم لیگ قلم دباد. عوامی مسلم کیوں؟ میں نسلی ہوں, ازلی ہوں, میں نے کسی کو خلاف بیان نہیں دیا. بہادر آدمی کہا میں تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں ساتھ کھڑا ہوں ان کے. تو لڑے کہتے نہیں تو لڑے نا, لڑے, بالکل میں روک رہا ہوں, فیس کریں سچویشن کو. تو میں روک رہا ہوں, میں تو التجا کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب اصلی ہیں, نسلی ہیں, خاندانی ہیں, اس کا ساتھ دیں, بلے کے نشان کا مطالبہ کریں. یہ نہ کریں نا سیکریٹریٹ جا کے سر جی کی حال ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایسی 2 نمبریوں سے نہیں انقلاب آتے. انقلاب کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہی آپ کو کہتا ہوں جیسے وزڈم دے چکے ہیں تخت نہ مل دے منگے, اور ماؤ زے تونگ نے کہا ہوا ہے کہ ریولوشن از ناٹ اے ڈنر پارٹی. ٹھیک ہے, اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹرگل. تو ہم پھر یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے, نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں پھر کتنی اسٹرگل ہمیں اگلے ہفتے, ایک ہفتے میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی. یعنی پینڈے لمبے نے, لمبے راستے ہیں. تو ابھی بھی لمبا ہی راستہ ہے سکسیس کی طرف یا بہتری کی طرف. بہتری کس کی؟ ہمارے ملک کی. ارے سمجھے شاید وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے ہم جیسے غریب ملکوں میں. اٹس اے لانگ اسٹوری. ٹھیک ہے, زندہ ہے, بڑی بات ہے, پیارے. چلیں ناظرین, اٹس اے لانگ اسٹوری بٹ اٹ از آلسو اے لانگ جرنی.
امید کی کرن نظر آ تو رہی ہے الیکشنز کی شکل میں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر یہی سب چلتا رہا تو شاید ہم کبھی گرے ایریا سے نکل ہی نہ سکیں، جیسے اتنے سال بھی ہم نہیں نکلے۔ ایک بار پھر ہم آج کچھ پازیٹیو نہیں نکال سکے، لیکن دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے۔ کیا پتہ اگلے ہفتے ہم کوئی اور بات کر رہے ہوں کسی اور اینگل سے، اور شاید کچھ بہتری نظر آئی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو آبصار۔ اللہ حافظ۔